میری مائیں اور بہنیں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر جو تین باتیں جو بہت اہم اور ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے حالات کے پیش آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود حق تعالیٰ شانہ نے کچھ دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ دعاؤں کا مزاج تو ہمارا باقی نہیں رہا، دعاؤں کو بھی ہم نے ذکر بنا دیا ہے۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ ذکر ہی کے عنوان سے ان کچھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ پہلے نمبر پر استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر استغفار۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو آدمی ذوالنون کی دعا کو پڑھتا ہے، خاص طور پر مسائل اور پریشانی کے موقع پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ذوالنون کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی والے۔ ذوالنون کے معنی مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم کی بنیاد پر قید کر دیے گئے تو اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دو، تیسرے نمبر پر احزاب کا حملہ، مکہ کے تمام بلکہ عرب کے تمام دشمنوں کا مدینہ منورہ پر جب حملہ ہوا ہے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جو کلمہ نکلا ہے وہ کلمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور قرآن نے بھی خود ذکر کیا ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ یہ بھی ایک لڑائی کے موقع پر جبکہ صحابہ کرام کو کفار مکہ نے یا دوسرے غیر مسلمین نے ڈرایا کہ تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، انہوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا سامان تیار کر رکھا ہے، تو انہوں نے اس موقع پر صرف جو ہے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن جو ہے مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں، اور جو خبر دی گئی تھی وہ سب غلط، بلکہ جو مقابلے کے لیے تھوڑے بہت آئے تھے وہ بھی جو ہے شکست کھا کر چلے گئے۔ تین اور چوتھے نمبر پر بدر کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، بدر میں ایک جھونپڑی آپ کے لیے بنائی گئی تھی، اس جھونپڑی میں آپ سجدہ ریز ہوئے اور اس سجدے میں بس آپ یہی پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں اور آپ کا کپڑا پکڑ کر آپ کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ چار ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلے نمبر پر استغفار، دوسرے نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور چوتھے نمبر پر یا حی یا قیوم
نستغیث۔ ہم اپنے نوجوان بچوں سے بھی جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، ماؤں اور بہنوں سے بھی عرض کرتے ہیں، بڑے بوڑھوں سے بھی عرض کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں سے بھی عرض کرتے ہیں، یہ کسی ایک خاندان پر آنے والی بلا نہیں ہے، یہ کسی ایک آدمی پر آنے والی مصیبت نہیں ہے۔ کس وقت کس کی طرف اس وبا کا رخ ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹولے، اس کا دل خود گواہی دے گا کہ حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، معلوم نہیں کس وقت تک کیا ہو جائے اور کون جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ ہر ایک کو خوف رہتا ہے، دہشت رہتی ہے۔ اس لیے تمام سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان 4 اوراد کا اصل میں تو یہ دعائیں ہیں، لیکن ہم اس کو اوراد کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اوراد کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ان 4 ورد کا یا ان 4 دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کسی کو اللہ نے زیادہ ہمت دی ہے تو 2 تسبیح جو ہے وہ صبح کو یعنی استغفار کی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی صبح کو، اور باقی جو 2 وردیں ہیں اس کی ایک ایک تسبیح جو ہے وہ شام کو پڑھ لیا کریں۔ اور اگر کسی کو جو ہے وہ وقت نہیں ہے یا وقت ہے لیکن پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، سستی اور غفلت جو ہے وہ طاری ہے، تو میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ صبح شام ان اوراد کو 11 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پکارنے پر بھی سن لیتا ہے۔ یہ تو ہم اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جیسے فقیر دروازے پر آ کر بار بار جو ہے مانگتا ہے تو نہ دینے والے کا دل بھی جو ہے وہ پسیج جاتا ہے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اس لیے ہم اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے، وہ تو ایک مرتبہ میں بھی سن لیتا ہے۔ اس لیے اگر زیادہ وقت ہے، فرصت ہے اور جذبہ ہے اور زیادہ جو ہے وہ خوف طاری ہے تو یہ پہلی صورت اختیار کریں کہ یہ 4 جو ورد ہے یا دعائیں ہیں ان میں سے 2 کی ایک ایک تسبیح جو ہے صبح کو اور باقی 2 کی ایک ایک تسبیح جو ہے وہ شام کو، لیکن اس کا اہتمام کریں کہ آگے اور پیچھے جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ درود پاک غفلت کے ساتھ بھی پڑھا جانا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اور درود شریف دونوں جانب جو پڑھا جاتا ہے وہ اصل میں قید ہے، اصل میں بندش ہے، اور درود شریف جب آگے پیچھے کا قبول ہوتا ہے تو اللہ کی کریم ذات سے یہ امید ہے کہ بیچ کا جو ذکر ہے، ورد ہے، دعا ہے، اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ پہلی بات یہ، اگر زیادہ وقت ہے، جذبہ ہے تو پوری ایک ایک تسبیح، اور اگر وقت نہیں ہے یا جذبہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کم سے کم 11 مرتبہ جو ہے ان 4 ورد کو صبح و شام یہ پڑھ لیا کریں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی ہم ایک گاؤں میں بیٹھے ہیں، ایک کنویں کا مینڈک جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، دنیا کے حالات کیا ہے ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہماری یہ ہاسپٹلیں شروع ہوئی ہے، بروچ ویلفیئر جو ہے اس میں جو ہے وہ کووڈ کا نظام بنا ہوا ہے، جموں سر میں المحمود ہاسپٹل ہے، اور بروڈا میں یہ ڈاکٹر مسلم ایسوسیشن کی جو ہے ہاسپٹل ہے، تو وہ اس لیے تاکہ بیماروں کی جو ہے وہ خدمت بھی ہو، اور جن کی عمر باقی ہے اللہ ان کو جو ہے وہ عافیت کے ساتھ گھر پہنچائے، اس کے لیے یہ خدمات کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا مقصود ہے کہ ہم مسلمان میں سے اگر کوئی مر جائیں تو اس کو صحیح طریقے سے جنازہ، کفن، دفن، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیز یا اپنے بزرگ کو دفن کریں،
پہنچتی ہے، قبر پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے مرحوم کو، میت کو جو ہے وہ کوئی غیر جو ہے وہ قبر میں اتارا۔ اس لیے ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور صرف خدمت نہیں ہے، جان کو ہتھیلی میں رکھ کر جبکہ اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو یہ غیر جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے یہ بڑے یا ہمارے یہ جوان یا ہمارے یہ بیٹے یا ہمارے یہ دوست یہ ساری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اور دوسرے نمبر پر کہ یہ دوسروں کو بچانے کے لیے یا دوسروں کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح سے عافیت سے جو ہے وہ نوازے، اور ان کی ہر طرح کی یہ اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر یہاں ہاسپٹلوں میں جو ہے وہ خدمات کے لیے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے گھر والے نہ کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے، تم ادھر رہو، لیکن پھر بھی مسلمان کی جو ہے عزت آبرو کی ان کو جو فکر ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے اپنوں سے، اپنے سے بھی اور اپنوں سے بھی الگ ہو کر یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم پر حق بنتا ہے، ان کا ہم پر قرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے گاؤں کے جو جوان ہیں، جو ہمارے یہاں آج تک جو ہے وہ 5 اموال ہو چکی، ان میں غالب جو ہے وہ ہر ایک کے متعلق یہی اندیشہ اور شبہ کہ اسی وبا میں یہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے موقع پر لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں، وہ میت کو ہاتھ لگانے کے لیے حالانکہ کفن پہنایا ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خوف جو ہے لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہے جس کی وجہ سے کوئی قریب جانے کو تیار نہیں۔ اس لیے ہمارے جو بچے، ہمارے جو جوان یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، ان کی خدمات کی ہم قدر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے جو ہے ہر طرح کی جو ہے وہ حفاظت اللہ کی جانب سے ہو، ان دعاؤں کا ہم جو ہے وہ اہتمام کریں۔ اور ایک بات کہ ان کی خدمات کی قدر کریں۔ خدمات کی قدر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان بچوں کا شکریہ ادا کریں۔ ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دوسرا احسان تو نہیں، لیکن کم سے کم ان کا جو ہے شکریہ ادا کریں، اور ساتھ ساتھ اگر ان میں سے کسی سے جو ہے وہ کوئی جذبات میں آ کر کوئی بات کہہ دیں، درگزر سے جو ہے وہ کام لیں، اور ساتھ ساتھ ان کا ہر طرح کا تعاون کریں۔ اس لیے کہ ایک تو خوف کی حالت ہے، اور دوسرے نمبر پر کوئی نہیں آتا ہے، چند جوان آتے ہیں تو وہ بھی اپنے سینے پر پتھر رکھ کر آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر کبھی جو ہے وہ آدمی نہ کرنے کا کام بھی کر دیتا ہے، تو درگزر سے بھی کام لیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور ان کی خدمات اللہ جو ہے قبول فرمائے، اس کی جو ہے وہ خاص جو ہے دعائیں کریں۔ اور میں ماں باپ کو بھی جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ماں باپ جو ہیں وہ بڑے دل والے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے نونہاروں کو، اپنے لگتے جگر کو اس کام میں دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے بس اللہ کے حوالے کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، لیکن اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر بھی جو ہے وہ اسباب کے ساتھ یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ماں باپ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، تو ماں باپ مبارکبادی کے قابل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے یہاں پر کسی کی خدمت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کی خدمت کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بچے اور جو جوان، جو ہمارے ساتھی اس طرح کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائیں، ان کا شکریہ، اور ساتھ ساتھ ماں باپ نے آج تک جو دل جو ہے بڑا رکھا ہے وہ اپنا دل جو ہے بڑا رکھے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے پورے گاؤں کے ایک ایک چھوٹے بڑے کی دعا شامل حال ہوگی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری حفاظت کرے گا، اور ان کو ہر طرح کے خطرات سے اللہ محفوظ کرے گا۔ تیسری بات، پہلی بات جو ہے وہ اولاد اور اذکار والی، دوسری بات جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام، ان میں جو ہے وہ ان کے لیے، مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے، اور یہ جو خدمات کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے یہاں پر آج تک یہ نظام چل رہا ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس کے اعزاء
قرب و جوار میں اس میت کی بھی قبر بنائی جاویں، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس وقت حالات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کی زبردستی یا کہ اس طرح کا اہتمام اگر کیا جائے تو قبر کے کھودنے میں، قبر کے بنانے میں زیادہ وقت تک نکل جانا، اس کا بھی جو ہے وہ اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جو قبر کھودی جا رہی ہے یہ بلڈوزر کے ذریعے جو ہے کھودی جا رہی ہے۔ قبر پر بلڈوزر نہ چلے اور راستہ اس کے لیے بنا ہوا ہو تو اس صورت میں بلڈوزر کے ذریعے قبر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ ہمارے بچے جو ہیں اس کو درست کر لیتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ بلڈوزر جو ہے وہ پہنچتا نہیں ہے جہاں کسی کی قبر جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر دوسری قبریں بیچ راستے میں پڑ رہی ہے، تو اب اس کی قبر جو ہے وہ کسی راستے کے کنارے پر بنائی جائے، تو میں ان مرحومین کے جو ہے وہ عائزہ قارب کو، ان کی اولاد کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضد نہ کریں کہ فلاں جگہ ہی قبر بنائی جائے، بلکہ جہاں جگہ ملے اور جہاں آسانی ہو بلڈوزر کے ذریعے قبر بنانے کی، وہیں پر قبر بنائے جانے پر اپنی رضامندی کا اور اپنی خوشنودی کا جو ہے اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اب وقت اتنا تنگ ہے کہ میت کو، مرحوم کو ہاسپٹل سے یہاں لایا جاتا ہے، یہاں سیدھے قبرستان پہنچایا جاتا ہے، اگر ہاتھ سے قبر کھودنے میں وقت جاتا ہے، یہ مرحوم جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، اور گھر میں جو ہے مرتب بھی انتظار کروایا جا سکتا تھا، لیکن حالات اتنے نازک ہیں کہ گھر میں لے جانے کی گنجائش نہیں، تو یہ ہمارا مرحوم جو ہے اس طرح لاوارث پڑا رہے، اس کے بجائے یہ ہے کہ قبر کا نظم جلدی سے ہو جائے، اور اس کے لیے صورت یہ ہے کہ بلڈوزر کے ذریعے جو ہے قبر جو ہے کھودی جا رہی ہے، اور وہ بلڈوزر جو ہے وہ ان جگہوں پر نہیں جا سکے، تو اس وقت جو ہے وہ میں ان مرحومین کے اللہ سب کی حفاظت کرے، خدا نہ خواستہ آگے ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو لوگوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دل بڑے رکھیں، اور جہاں جگہ ملے وہاں پر جو ہے وہ قبر بنا کر مرحوم کے دفن کرنے کا جو اہتمام کیا جائے اسی پر جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور چوتھی بات کہ ہاتھ سے قبر کھودنا یہ اچھی بات ہے، لیکن ابھی میں نے بتلایا کہ وقت اتنا تنگ ہے، اس لیے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہماری تعبیر غلط ہے، کام غلط نہیں ہے، ہم جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے بول سا تو کھاڑو کھودی نہ اندر لاکھ دے دو میں، یہ تعبیر غلط ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ آج تک جو ہے وہ قبر جو ہے وہ ہاتھ سے ہی کھودی جا رہی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ کفن دفن کا جو ہے وہ نظم ہوتا تھا، لیکن اب مجبوری، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نہ کرے یہ ناس ہمارے حوالے نہ کرے اور یہ اپنے طور پر کہیں بھی دفن کرتے تو وہاں ہماری ضد کیوں نہیں چلتی ہے، اور یہاں احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ دفن کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں ہم کیوں ضد کرتے ہیں کہ ہاتھ سے ہی قبر کھودی جائے؟ ذرا قبر کھودنے والوں کو پوچھو کہ اس بارش کے دنوں میں جو ہے وہ مٹی سے، پانی سے تر مٹی کا نکالنا کتنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے ایک تو یہ کہ جہاں جگہ ملے اور جہاں قبر کھودنا آسان ہو وہیں پر قبر کھودنے پر جو ہے وہ میت کے اعزاء قارب رشتہ دار اپنی رضامندی کو جو ہے ظاہر کریں، اور قبر ہاتھ سے کھودنے کی جو ہے وہ ضد نہ کریں، وقت ہوگا تو جو ہے وہ بھی کام کریں گے اور وہی کر رہے تھے اور آئندہ بھی کریں گے، لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے ہمیں کچھ باتوں میں جو ہے وہ باندھ چھوڑ کرنا پڑے گا، ہم اپنی ضد پر جائیں تو اس سے گاؤں پریشان ہو جائے گا اور میت جو ہے پریشان ہوگا، اور جو بچے کام کر رہے ہیں وہ کہیں اٹھتا کر نفرت کر کے چلے جائیں تو اس میت کو دفن کرنے کے لیے کوئی آدمی بھی نہیں ملے گا، اس لیے میں جو ہے وہ سب سے التجا کرتا ہوں کہ ان چند چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کریں، اپنے دلوں کو وسیع کریں اور اوراد اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں اس وقت ضروری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، جو اس بیماری کا شکار ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا پورے عالم سے
فرما دیں، اور اللہ کے غضب اور لعنت کا جو نظام بنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضامندی سے بدل دیں، اللہ اپنی رحمت نازل فرمائیں، اور ہر طرح کی امت مسلمہ یا غیر مسلمہ تمام کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائیں، امت مسلمہ پر خصوصی رحمت